السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اردو ایگزام اکیڈمی میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 12ویں کلاس نئی کتاب 2026-27۔ تو عزیز طلبہ، نظم کی ہم تشریف کر رہے ہیں پچھلی 3 ویڈیو میں۔ تو ہر ویڈیو میں ہم نے 2 اشعار کی تشریح کی ہے، اور آج ہماری جو نظم حمد ہے اس کے آخری 2 شعر، شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8 کی تشریح کریں گے۔ اور عزیز طلبہ، یہ آپ جان لیں کہ میں 2 مصرے کا ایک شعر جو تشریح کر رہا ہوں، وہاں پہ جو پیپر میں آئے گا وہ پیرنگ میں نے لگائی ہوئی ہے، اس کے مطابق 2 شعر آئیں گے، مطلب کہ 4 مصرے ہوں گے، کیونکہ 10 نمبر کی تشریح ہے۔ اور کوشش کریں، اور ویسے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اینڈ پہ تشریح کا سوال جو ہے وہ حل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے جتنا مواد اور جتنا ٹائم مل جائے وہ بہتر ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں نے بڑی محنت سے یہ تشریح لکھی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو انشاءاللہ جو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا ہم جو ہے وہ اس کی نظم ختم ہو جائے گی۔ تو کل جو ہے ہم نعت شروع کریں گے۔ نئے سلیبس ابھی جو ہے 2026 میں، اس کے 27 میں پیپر ہوں گے 12ویں کے۔ تو عزیز طلبہ، اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ کلاس 12 ہے ہماری، نئی کتاب 2026-27، حمد نظم کا نام ہے، اور اس کا آج ہم شعر نمبر 7 کریں گے۔ 6 اشعار کی تشریح ہم نے کر لی ہے، اور ٹوٹل جو اشعار کی تعداد ہے وہ ہے 8۔ تو 4 مصروں پر جو ہے شامل تشریح آئے گی۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح اگر ہم سے تشریح آ جاتی ہے تو 4 مصروں کی تشریح ہوگی، جس کے 10 نمبر ہوں گے۔ تو ہمارا شعر ہے: تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عزیز طلبہ، نظم کی تشریح کرنے سے پہلے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام دیکھتے ہیں۔ نظم کا عنوان حمد ہے، اور شاعر کا نام سید صبی الدین رحمانی۔ مصرع نمبر 1 دیکھتے ہیں عزیز طلبہ: تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ اس شعر میں شاعر سید صبی الدین رحمانی اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت، مہربانی اور کعبہ معظمہ کی عظمت کو نہایت دل نشین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ شاعر محبت، عقیدت اور شکر گزاری کے جذبات سے سرشار ہو کر عرض کرتا ہے کہ آئے میرے مولا، تیری رحمت، تیری بخشش اور کرم کی کوئی مثال نہیں۔ تو اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور بے حساب نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تیرے احسانات اس قدر وسیع ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کرم بے مثال ہے، اسی طرح اس کا حرم بھی اپنی عظمت، تقدس اور روحانی برکت کے اعتبار سے دنیا کی تمام جگہوں سے ممتاز ہے۔ کعبہ معظمہ وہ مقدس مقام ہے جہاں لاکھوں مسلمان حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں۔ حرم کی پاکیزہ فضا، طوائف کعبہ اور آب زمزم، اذانوں کی دل نشین صدائیں اور عبادت گزاروں کا ہجوم ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر بار بار اپنے رب کے کرم اور اس کے حرم کی شان پر حیرت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ عزیز طلبہ یہ ہے: اور میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اسی تشریح کے حوالے سے عزیز طلبہ ایک شعر: تو ہی خالق، تو ہی رازق، تو ہی مشکل کشا، تو ہی خالق، تو ہی رازق، تو ہی مشکل کشا، تیری رحمت سے ہے روشن ہر ایک شام و سحر۔ مصرع نمبر 2 ہے ہمارا: تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر میں شاعر سید صبی الدین رحمانی اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی، محبت اور اخلاق کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ آئے میرے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ سعادت ہمیشہ کے لیے عطا فرما
کہ میں بار بار تیرے مقدس گھر کعبہ معظمہ کی حاضری نصیب کرتا رہوں۔ شاعر کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سعادت اللہ تعالیٰ کے گھر کی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے۔ اس لیے وہ کسی دنیاوی نعمت کے بجائے بار بار حرم مکہ میں حاضر ہونے کی دعا کرتا ہے۔ شاعر جانتا ہے کہ کعبہ کی حاضری صرف مال و دولت یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق اور رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے رب سے التجا کرتا ہے کہ زندگی بھر اس نعمت سے محروم نہ رکھے۔ کعبہ معظمہ کی زیارت ایمان کو تازگی بخشتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کی زبان پر بار بار اللہ اکبر کے مبارک الفاظ جاری ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بے پایہ قدرت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا عزیز طلبہ ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دوں، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آ جائیں گے اور دبلے اونٹوں پر بھی، جو دور دراز رستوں سے آئیں گے۔ شعر نمبر 7 کے مصرع نمبر 2 کی تشریح کے حوالے سے ایک شعر ایڈ کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حمد نظم 12ویں کلاس کا یہ آخری شعر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کرم، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیز طلبہ، نظم کے عنوان میں نظم کا نام حمد ہے، شاعر کا نام سید صبی الدین رحمانی ہے، اور مصرع نمبر 1 کی تشریح کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے علیحدہ علیحدہ مصروں کی تشریح کی ہے، جبکہ تشریح میں جو سوال آئے گا، سوال نمبر 7، اس میں تشریح 4 مصروں پر شامل ہوگی، تو 10 نمبر ہیں اس کے۔ تو عزیز طلبہ کوشش کیجئے گا کہ سب سے آخر میں تشریح کا سوال حل کیجئے گا۔ اس شعر میں شاعر سید صبی الدین رحمانی نہایت عاجزی، انکساری اور اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعر اپنے تخلص، یہ سبی انہوں نے اپنا تخلص سبی کے ذریعے خود کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ آئے میرے مولا، تیرے اس عاجز بندے کو دنیا کی دولت، شہرت یا عہدے کی خواہش نہیں، اس کی سب سے بڑی آرزو صرف یہ ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز دے۔ شاعر جانتا ہے کہ انسان خطاؤں اور لغزشوں سے خالی نہیں، اس لیے نجات کا رستہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ہے۔ یہ شعر بندہ مومن کی عاجزی، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے اور آخرت کی فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر نے دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بخشش ہی انسان کی اصل کامیابی ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر نہایت ادب کے ساتھ اپنے رب سے صرف مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، اسی مصرع نمبر 1 شعر نمبر 8 کے ریلیٹڈ ایک شعر یہاں پہ شامل کرتے ہیں، تیرے کرم کے سوا کوئی آسرا نہیں، تو بخش دے تو گناہوں کا سلسلہ نہیں۔ عزیز طلبہ، مصرع نمبر 2 دیکھتے ہیں اپنا۔ انتہائی خوبصورتی سے یہ تشریح کی گئی ہے، جتنا ہی خوبصورت انداز اپنایا سید صبی الدین رحمانی نے اس حمد کو لکھتے ہوئے، تو اسی لحاظ سے ہم نے بھی انتہائی آسان الفاظ میں تشریح کی ہے اور کوشش کی ہے کہ طلباء کو کسی مشکل الفاظ میں یا مشکل الفاظ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو عزیز طلباء، مصرع نمبر 2 ہے ہمارا، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر میں شاعر سید صبی الدین رحمانی نہایت عاجزی، انکساری اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے۔ وہ اپنے
آپ کو گناہگار اور خطا کار بندہ سمجھتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ آئے میرے مولا، میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ شاعر کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم کریم اور ستار و عیوب ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے اور اپنی بے پایاں رحمت سے انہیں نوازتا ہے۔ اسی یقین اور امید کی کفیت میں شاعر کی زبان پر بے اختیار اللہ اکبر کے مبارک الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے بڑی اور وسیع ہے۔ یہ شعر انسان کو عاجزی، توبہ، استغفار اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنے کا درس دیتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے عزیز طلبہ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیری عطا ہی سے امید مغفرت قائم ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ہماری حمد نظم ختم ہوتی ہے اور کل سے ہم نعت کی تشریح شروع کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ نئی کتاب 12ویں کلاس کی، اور میں نے انتہائی محنت سے نہایت ہی آسان اسلوب اس نظم حمد کی تشریح میں نے اپنایا ہے، کہ امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ کو بآسانی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔